بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ وہی پروپیگنڈا دوبارہ شروع ہو گیا، وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کو اس نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا بدزن کر دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل عاصم منیر اور ان کے ابھی جو نئے سارے کورس نے بدل رہے ہیں، سب ہر افسر نے بدل رہے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ بالکل نئی بننے جا رہی ہے، اس میں تھوڑی کشیدگی ہو، دشمنی پڑھے، عداوت پڑھے۔ جی ہاں، یہ کرنے کے اوپر اس وقت بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس کام کی غمازی کچھ اس طریقے سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ ایک دوسرے پی ٹی آئی کو فوج کے آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے نا، تاکہ بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں، کل گل بخاری نے اس کا آغاز کیا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ، اور پھر کامران شاہد کے پروگرام میں نا مرتضیٰ سولنگی، یہ بہت قریب ہے نا ان لوگوں کے، تو اس لیے بتا رہا ہوں، آفیشیل پاکستان کے نیشنل مین میڈیا کے اوپر انہوں نے خبر چلا دی کہ کل صدر عارف علوی صاحب سے نا ملاقات تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو مبارکبادیں یہ سب تو چلتا رہا، تو صدر عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب سے آپ کی بات کرانا چاہتا ہوں، اور موبائل پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، معذرت کر لی انہوں نے۔ یہی کام گل بخاری نے کیا، اس کے بعد سولنگی نے کیا، پھر سوشل میڈیا پہ جو ٹکا کے اس کے اوپر چلانا شروع کیا، ایک پورا میڈیا کمپین ہے نا جو میڈیا مینج کرتی ہیں ان کی طرف سے۔ اچھا جی، حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھی کہ جنرل عاصم منیر کی کہ یہ ایک روایتی ملاقات تھی، جی انہوں نے اسٹیک سنبھالی تھی، تو انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، تو اس میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اور آگے اس پہ مزید بھی ہوگا۔ آپ صرف یہ بتائیں، ایک طرف کل صبح عمران خان صاحب ٹویٹ کر کے موجودہ آرمی چیف کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی حدود و قیود بتا رہے ہیں کہ آپ کی بڑی ذمہ داریوں میں 8 مہینے میں جو پبلک اور فوج کے درمیان گیپ آیا ہے اس کو کور کرنا۔ وہ اقوال زری بتا رہے ہیں قائد اعظم کے کہ فوج دراصل سرونٹ ہے عوام کی، فوج کا کام پالیسی سازی نہیں ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں، اور وہ شخص صبح یہ کرو شام کو فون پہ بات کروانا چاہ رہا ہوگا۔ یار پروپیگنڈے بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی سر پیر ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تمام کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں، نون لیگ کا، مریم بی بی کا یہ طریقہ کار ہے، اور میں نے کسی نے کل ایک میمز بھیجی ہوئی تھی، یہ واقعی وہاں ذلیل ہوتے ہیں جہاں امید ہی نہیں ہوتی، یہ وہ پرابلم چل رہی ہے، اور سیدھا سیدھا مقابلہ کرو۔ یہ کیا کام ڈالے میں آپ لوگوں نے یار، یہ ٹویٹوں سے عمران خان کو کرنا ہے، آپ نے اتنا کچھ کرنے کے بعد عمران خان کا کچھ نہیں کر سکے، یہ آپ لوگ کیسے کر لیں گے؟ تو بہرحال یہ سب ہو رہا ہے۔ ہاں میں اب کل ذرا یوم تاسیس پہ بھی آ جاؤں نا، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، اور یوم تاسیس کم لگ رہا تھا، پیپلز پارٹی کا ایسا لگ رہا تھا جیسے الیکشن کی کوئی وننگ سپیچ ہو رہی ہیں، بلاول سمیت، مراد علی شاہ سمیت، لگ رہا تھا کہ وننگ سپیچ ہو رہی ہے، الیکشن جیت چکے ہیں یہ لوگ، اور ماحول ایسا بنایا گیا تھا۔ اس میں جب مزید بڑی چیز ہے، بڑی معنی خیز ہے، وزیر پہلے بعد میں بلاول صاحب پہ آؤں گا، کل حساب سارے بقیے کیے ہیں سر، انہوں نے نون لیگ کی بجائی ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی بجائی ہے پیپلز پارٹی نے، اور باجوہ صاحب کا بھی سارا حساب کا تھوڑا ڈر تھا نا ریٹائر ہو جائیں اس کے بعد، وہ بھی پورا کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ سنیں جی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں یوم تاسیس پہ کیا کہا ہے جی، کہ عوام صرف اور صرف بلاول کو وزیر اعظم مانتے ہیں، یعنی وزیر اعظم بلاول ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی کہا اگلا سال بلاول کے وزیر اعظم بنانے کا سال ہے۔ بڑی معنی خیز بیان ہے جی۔ زرداری صاحب اتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے، جسم میں پتہ نہیں کس کس جگہ پہ درد ہے، کمر بھی رہ گئی ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، چودھری شجاعت سے ملاقات، اور پھر پنجاب کی بھی حکومت بچانے کے لیے، تو شہباز شریف کے لیے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو ہارے ہوئے گھوڑے، تو اس کا مطلب ہے بیک اینڈ پہ یہ ساری کوششیں بلاول صاحب کے لیے بھی کر سکتے تھے۔ زرداری صاحب کے پاس کوئی پلان ہے جس کی بنا پر مراد علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی سیدھا میسیج دے رہی ہے بھائی شہباز شریف صاحب اگلی باری آپ وزیر اعظم نہیں ہے، اس کا اور کوئی مطلب تو نہیں ہے، یا مریم بی بی آپ بھی کیسا کوئی خواب خیال نکال دیں بلاول کے لیے، تو انہیں پوری غلط فہمیاں ان کی دور کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوا۔ دوسرا، بلاول نے نون لیگ کو جہاں ان کی جماعت نے اچھی خاصی چپیڑیں ماری، تو آگے زیر مولانا فضل الرحمان کو بھی بھگو کر بولی، انہوں نے کہا بے نظیر بھٹو کے اوپر کہتے تھے، فتویٰ دیا گیا تھا، فتوے دیے جاتے تھے کہ عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور خدا نے 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا، خوب لتے لیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی یہ فتوے کون دیتا تھا؟ مولانا فضل الرحمان دیتے تھے یہ فتوے کہ اسلام میں عورت کی سربراہی منع ہے، حرام ہے، تو مولانا فضل الرحمان یہ فتوے دیتے تھے،
یعنی وزیر اعلیٰ نون لیگ کی بجا رہے ہیں اور بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بجا رہے ہیں. یہ اپنے اتحادیوں کا عالم ہے. یہ ایسی چیزیں. اور ہاں ایک جگہ پہ تھوڑی ضرورت کا بھی مظاہرہ کیا, مگر وہ ایسا تھا کہ مشرقی پاکستان والی بات کی تھی نا, آپ کو یاد ہے یوم شہداء پر جنرل باجوہ صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا یہ فوجی کوتاہی نہیں تھی, فوجی غلطی نہیں تھی, یہ سیاسی غلطی یا سیاسی فیلئر تھا. انہوں نے کہا. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں, اپنے خطاب میں کل رات کو کہا, انہوں نے کہا 90,000 فوجی دشمن نے قیدی بنائے تھے. باجوہ صاحب نے کہا تھا 90,000 نہیں تھے, 34,000 قیدی تھے. انہوں نے کہا 90,000 فوجی دشمن نے قیدی بنائے تھے مفتی بہانی والوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے, اور ذوالفقار علی بھٹو وہ قیدی چھڑا کے لے کے آیا تھا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے باجوہ تاریخ سے متعلق. یہ کہہ رہے ہیں وہ. یہ اصولاً تو بنتا تھا, یہ اس وقت کہتے ہیں جب باجوہ صاحب نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی, مگر کہتے ہیں نا بندہ اگر مذاق بھی نہیں کر سکتا, تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے یہ جواب انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نانا نے یہ چھڑوایا تھا, یہ فوجی غلطی تھی. ٹھیک ہے, تو بلاول صاحب نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد حساب برابر کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے تو ہر لحاظ سے بڑی زبردست قسم کا مبانی خیز یوم تاسیس لگا ان کا جی. اب آ جاؤں ذرا دیگر ایکچوئل ایشوز کے اوپر. پنجاب اسمبلی گلے کی ہڈی بھرا ہوا ہے جی. اور کل اسپیکر جو ہیں آپ کو پتہ ہے سبطین خان, اسپیکر کا کردار بڑا اہم ہے. عدم اعتماد لانا ہے, اجلاس بلانا ہے, ایڈجنڈ کرنا ہے, کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے, کیا چیزیں. اسپیکر ہی مین جی بیک بون ہے. تو اسپیکر سے عمران خان صاحب نے کل ملاقات کر لی سبطین خان سے, اور پھر سبطین خان صاحب جب ملاقات ہوئی تو بہت سی چیزیں احکامات وغیرہ ان کو مل گئے کہ کیسے لے کے چل رہا ہے. فواد چودھری بھی ادھر موجود تھے. تو اب نا آج یہ ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کی ملاقات, اور اس ملاقات میں لائے عمل طے ہوگا کہ تحلیل کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اسمبلی کی تحلیل. یہ تو طے کہ عدم اعتماد یہ لوگ نہیں لا سکتے. اچھا, اسٹریٹجی آج بالکل فائنل ہو جانی ہے کیونکہ نیکسٹ ویک پہ لے گئے عمران خان سے. پہلے کہا جاتا تھا جمعرات یا جمعے کو, اب کہا اگلے ہفتے کو فائنل فیصلہ ہو جائے گا اسمبلی تحلیل کرنے کا. تو یہ تمام چیزیں. اور دوسرا پی ٹی آئی نے تمام اراکین جو ایم پی ایز ہیں ان کو آج بلا لیا لاہور میں. ٹھیک ہے جی, بلا تو نون لیگ نے بھی لیا لیکن پی ٹی آئی نے بلا لیا. اور آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤ, یہ بڑی حیران کن بات ہے, پی ٹی آئی نے اپنا پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. پھر بول رہا ہوں, پی ٹی آئی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے اپ کمنگ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. تو جو افراد ابھی جو میں آگے خبریں بتا رہا ہوں, جس میں فواد چودھری صاحب نے ایک طوفان کیا ہوا ہے, دعویٰ کر دیا, انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 ایم پی ہیں نون لیگ کے جو پی ٹی آئی سے رابطے میں. اچھا, پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں ہمیشہ ٹوٹتے تھے, اس بار یہ نون لیگ کے ٹوٹنا ذرا چھمبے کی بات ہے, حیران ہے. ابھی یہ پی ٹی آئی کے پنجاب کی بات نہیں ہو رہی, وفاق کا بھی میں فارورڈ بلاک آپ کو سب سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ 2-4 دن میں چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں, آپ کو بالکل کلیئر ہو جانی ہے. تو یہ ماحول نا کچھ اور ہے. اگر رابطے میں ہے نا تو اس کا مطلب ہے 1-2 دن میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. پریس کانفرنس سے پتہ چل جائے گا, جوڑ توڑ سے پتہ چل جائے گا, بسوں میں بھرنے سے پتہ چل جائے گا, ہوٹلوں میں رہائش دینے سے پتہ چل جائے گا, اور بڑے سرپرائز ہوں گے اگلے پورے ویک میں, بڑے سرپرائز ہوں گے. یعنی ہارڈلی 10-12 دن رہ گئے. تو اس 10-12 دن کے اندر بہت سی چیزیں سامنے بھی آنے والی ہیں. اب آؤں اس اہم ترین خبر پہ کہ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر سربراہی ایک ہنگامی غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. حالانکہ 3 دن پہلے بھی ہوئی تھی, جس کو جنرل باجوہ صاحب نے بھی چیئر کیا تھا اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی چیئر کیا تھا. 3-4-5 روز پہلے ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی, اور اس کور کمانڈر کانفرنس عام طور پہ منگل کا ہی ہوتا ہے کور کمانڈر, مگر وہ بدھ کو بلائے گی کہ تو اسٹک پکڑنے کے بعد تو وہ ڈیفینیٹلی تھا. تو سارے کور کمانڈر اس میں موجود تھے, اور بڑے مطلب ہیں اس کور کمانڈر کانفرنس, کیونکہ چیلنجز بڑے زبردست ہیں نا جی. سب سے بڑا ہنگامی طور پہ بلائی گئی تو سب سے بڑا چیلنج کہ نئے چیف نے اپنی پالیسی بتائی, مشاورت بھی ہوگی, نے اپنی پالیسی 1 لائنر بتایا, اور اس 1 لائنر میں آپ کو بتا دوں جو مشاورتیں بھی ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب کی وجہ سے. جو کرائسس اسٹیبلشمنٹ اور پبلک کے درمیان جو ہوئے ہیں, جو ڈفرینس کریٹ ہوئے ہیں, جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں, جس کو خود باجوہ صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں, اس کو کیسے کور کرنا ہے, اس کی اسٹریٹجی کیسے رکھنی ہے, تو وہ ہے. اور سب سے بڑا ٹی ٹی پی جی, اس نے اسے کہتے ہیں جنگ بندی معاہدہ ختم کر دیا, سیز فائر معاہدہ, اور پہلا حملہ بھی کل بلوچستان میں کر دیا جس میں 4 افراد شہید ہو گئے. تو وہ بڑا چیلنج ہے. تو کیا کوئی نیا آپریشن لانچ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کچھ دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم اتارنی ہے اس آپریشن میں.
ایک دو دن میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اب جو مجھے لگتا ہے نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اب یہ کور کمانڈرز چینج ہو گئے، اب میں بھی پاسبل ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوں گے، اب میں بھی پاسبل ڈی جی آئی ایس پی آر چینج ہوں گے. یہ سارے ایک پروسیس کے ساتھ 1-1.5-2 مہینے کے اندر یہ سب چیزیں مکمل ہوں گی، تب جا کے مکمل ملٹری اسٹیبلشمنٹ پڑے گی. تو اب یہ تمام چیزیں تھوڑا وقت کے ساتھ ہی کلیئر ہوں گی، لیکن اپڈیٹس یہی ہیں. ہمیشہ ایک ریکویسٹ کے چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے بٹن دبانا ہے یار، دبا دیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.